معزز و محترم برادران اسلام، اللہ تعالی جل مجدہ نے ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھنے، ان کی صحبت میں بیٹھنے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے، ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اہل بیت، جنہوں نے حضور کی تربیت سے وہ روشنی حاصل کی جس روشنی سے تاریکیوں کو دور کیا گیا، جس روشنی سے اندھیروں کو ختم کیا گیا، ان عظیم اور بڑے لوگوں میں سے ایک بڑا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جنہیں اہل سنت و جماعت تمام صحابہ اکرام کے سپہ سالار، تمام صحابہ اکرام سے افضل اور اعلیٰ قرار دیتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کی جس طرح تربیت فرمائی اور حضور کی تربیت سے جس طرح وہ ہیرا تراشا گیا، اس کی چمک، اس کی روشنی پوری دنیا تک پھیلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد حضور کے مشن کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کے لیے انہوں نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، وہ سنہری حروف سے تاریخ کے اوراق پر لکھے ہوئے ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے آپ سرال اعلیٰ ہیں۔ ہمارا سلسلہ ہمارے پیر و مرشد حضرت اخندزادہ مبارک سیف الرحمن امام خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے توسل سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ کا فیض آپ کے وسیلہ سے تمام متوسلین و مریدین نقشبندیہ تک پہنچتا ہے۔ اور الحمدللہ وہ فیض حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو اپنے اندر سموئے ہوئے، وہ فیض جس کے نصیب میں آتا ہے اللہ کریم اس کو بھی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض جس کو نصیب ہوتا ہے اللہ کریم اس کو بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اہل اللہ کی صحبت اور اہل اللہ کی اتباع کا جو سبق اللہ نے ہمیں پڑھایا ہے، اس سبق کی ایک اہم شاخ یا اس ایک سبق کا ایک جز ان کی تعلیمات کو اپنانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اپنی خلافت کے دوران ارشاد فرمائے، وقتاً فوقتاً صحابہ اکرام کو اور جو بھی اہل ایمان آپ کی خدمت میں آتے، آپ ان کی تربیت فرماتے اور ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں اہم چیزیں تلقین فرماتے۔ آج ان کی اس خوبصورت تعلیم سے اور خطبات سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم آپ کے فیض روحانی کے ساتھ ساتھ آپ کے علمی فیض سے بھی استفادہ کر سکیں۔ حضرت ملا علی قاری بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، وہ خطبات انہوں نے جمع کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین کے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب کے خطبات آپ نے جمع کیے، اور ان میں سے چونکہ
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا عرص مبارک بھی گزرا ہے، تو اس مناسبت سے چند آپ کی تعلیمات کے گوشے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم، آپ نے اس روایت کو ذکر کیا، فرماتے ہیں خاطب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، آپ نے بیان کیا، اور اس بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر فرمائی، جو حدیث حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، وہ حدیث اپنے خطبے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بیان فرمائی۔ وہ حدیث کیا تھی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من خشوع النفاق، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، منافقت کے خشوع سے بچو، پناہ مانگو۔ منافقت، خشوع النفاق، نفاق یعنی منافقت والا جو خشوع غضو ہے، اس سے پناہ مانگو۔ قالوا یا رسول اللہ ما خشوع النفاق، صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ منافقوں والا خشوع کیا ہے؟ خشوع النفاق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشوع البدن و نفاق القلب، وہ ہے جسم کا خشوع اور دل کا نفاق۔ مطلب یہ ہے کہ جسم بدن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو بڑے خشوع اور غضو سے، لیکن دل کے اندر کچھ اور صورتحال ہو، دل کہیں اور گم ہو، دل کی کیفیت اور ہو، اور جسم سے تو ظاہری طور پر اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے لیکن دل حاضر نہیں ہے، دل کی صورتحال اور ہے۔ فرمایا یہ خشوع النفاق ہے اور اس سے پناہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور کے ارشاد پاک کو اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، عمر بن دینار اس خطبے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تفکروا عباد اللہ فی من کان قبلکم، اللہ کے بندو جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے ان کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلی اقوام کا ذکر کیا ہے، جو پہلے لوگ اس دنیا سے گزر گئے ان کا ذکر کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تلقین فرمائی۔ ابو بکر صدیق اپنے خطبے میں فرماتے ہیں تفکروا عباد اللہ فی من کان قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے ان کے بارے میں ذرا غور و فکر کرو۔ این کانوا امسی و این ہم الیوم، وہ کل کہاں تھے اور آج کہاں ہیں؟ جو پہلے گزر گئے وہ کہاں گئے؟ آج کہاں ہیں؟ بڑے بڑے نام ہیں جی، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے دنیا پر حکومت کرنے والے آئے، کدھر گئے؟ سارے کے سارے مٹ گئے۔ کیسر و کسرا کدھر گئے؟ وہ روم کا بادشاہ جس کو سپر طاقت کہا جاتا تھا کدھر گیا؟ وہ فرعون کدھر گیا؟ کسرا شہنشاہ ایران کدھر گیا؟ آج فرمایا غور و فکر کرو وہ کہاں ہیں؟ این الملوک الذین اثاروا الارض وعمروها، وہ لوگ کدھر گئے جنہوں نے زمین پر اپنی زندگی گزاری، آثار چھوڑے اور زمین کو آباد کرتے رہے، اپنی عمارتیں بناتے رہے، اپنے محلات تعمیر کرتے رہے، کدھر گئے وہ؟ قد نسوا ونسی ذکرہم، ان کو بھی بھلا دیا گیا اور ان کا ذکر بھی بھول گئے لوگ۔ آج کسی کو یاد نہیں ہے وہ کون کون تھے، کدھر کدھر تھے، کس کس کے ساتھ ظلم کیا، کس کس کا مال کھایا، لوگوں کو رعایا کے ساتھ ظلم کر کے ان کا مال ہڑپ کر کے اپنے خزانے بھرتے رہے بڑے بڑے بادشاہ۔ فرماتے ہیں کدھر گئے؟ ان کو دیکھو، ان کو یاد کرو۔ فہم الیوم کلا شیء، آج وہ کچھ بھی نہیں رہے، لا شیء، لا شیء کی طرح ہو گئے، جیسے وہ تھے ہی کچھ نہیں۔ فتلک بیوتہم خاویہ بما ظلموا، یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کی وجہ سے تعمیر ہوئے تھے، آج اجڑے پڑے ہیں۔ جب مدینہ شریف سے لوگ یمن کی طرف، شام کی طرف جاتے تھے تو رستے میں یہ مختلف آبادیاں آتی تھیں۔ آج ہم سفر کرتے ہیں نا مختلف طرح مختلف علاقوں میں، تو آثار قدیمہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ساہیوال کی طرف جائیں، سندھ کی طرف جائیں تو جی ہڑپا آ گیا، جی منجو دھاڑو آ گیا، اسی طرح ادھر جائیں تو مختلف طرح کے آثار نظر آتے ہیں۔ لاہور میں جی شاہی قلعہ آ گیا، جی فلاں آ گیا، فلاں بستہ تھا یہاں، فلاں بستہ تھا، بڑے بڑے بادشاہ تھے۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اب کیا ہے؟ فتلک بیوتہم، یہ ان کے گھر ہیں، خاویۃ بما ظلموا وہم فی ظلمات القبور، اور وہ قبروں کی ظلمت اور تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا، آج ان کا کوئی بھی کسی کو احساس بھی نہیں ہے
کہ وہ تھے، اور ان کا کچھ چھوڑا سا ذکر بھی نہیں ہے کہ کوئی ان کا ذکر کرے، کوئی ان کا نام لے۔ وَأَيْنَ مَن تَعْرِفُونَ مِنْ أَصْحَابِكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ، اپنے دوستوں اور اپنے بھائیوں میں سے تم جن کو جانتے تھے وہ آج کدھر ہیں؟ نہیں، ہمارا جن کا بچپن میں جس کے ساتھ تعلق تھا، اور اب ہم بڑے ہو کر، بچپن میں ایک دوستی کا گہرا تعلق تھا، لیکن آج وہ اپنے جگہ پر مصروف ہیں، ہم اپنی جگہ پر مصروف ہیں، کبھی ملاقات ہو جائے تو ہو جائے، کدھر ہیں تمہارے بھائی، کدھر ہیں تمہارے دوست، کدھر ہیں؟ تو یہ آپ نے ساری چیزیں ارشاد فرمائیں، اور آخر پہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر اگر کسی کو قرب حاصل ہو سکتا ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا کسی چیز کے ساتھ نہیں ہو سکتا الا بطاعتہ و اتباع امرہ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور اللہ کے حکم کو مان کر ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور اللہ کا حکم مان کر۔ وَإِنَّهُ لَا خَيْرَ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارِ، جس خیر کے بعد جہنم ہو وہ کوئی خیر نہیں ہے۔ مثلا ہم یہاں سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں، آرام اور آسائش کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور اس آرام کی وجہ سے ہمیں جہنم مل جائے تو وہ یہ آرام نہیں ہے۔ فرمایا لا خیرہ، یہ کوئی خیر نہیں ہے۔ ولا شر بشر بعدہ الجنہ، اور وہ مشکل نہیں ہے جس کے بعد جنت ہو۔ جس شر کے بعد پریشانی ہے، مشکل ہے، تنگی ہے، لیکن اس تنگی مشکل کے بعد کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو فرمایا پھر یہ تنگی نہیں ہے، تو خیر وہ نہیں ہے کہ جس کے بعد آدمی کو جہنم میں جانا پڑے، اور شر وہ نہیں ہے جس کے بعد آدمی کو جنت نصیب ہو جائے۔ اور اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، پھر آپ نے یہ بیان فرما کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے اور جو ساتھی سامنے بیٹھے تھے ان کے لیے استغفار کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ ایک روایت بیان فرماتے ہیں، کان ابو بکر یخطبنا، حضرت ابو بکر صدیق ہمیں خطبہ دے رہے تھے، ہمیں بیان کر رہے تھے، اور اس بیان میں حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ فیذکر بدأ خلق الانسان، انسان کی تخلیق کی ابتدا کا ذکر کیا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے خطبے میں۔ انسان کی تخلیق کی کیا ابتدا ہوئی ہے؟ ہم پیدا ہوئے تو ہماری ابتدا کیا ہے؟ ہماری پیدائش کا آغاز کیا ہے؟ فرمایا فیقول خرج من مخرج البول مرتين، انسان بڑا بنا ہے، تکبر، غرور اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ پیشاب کی جگہ سے 2 مرتبہ نکلا ہے۔ کیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ خرج من مخرج البول مرتين، 2 مرتبہ، فیذکر حتی یتقذر احدنا نفسہ، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ چیزیں بیان فرمائیں اور انسان کی حقیقت کا بتایا کہ انسان ہے کیا۔ یہاں تک فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھنے لگے کہ ہمیں اپنا آپ گندا محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ ہم کیا ہیں۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ اس طرح تھا کہ ہمیں عاجزی اور انکساری کا درس آپ نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح آپ نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا اور اللہ نے ان کو دور کر دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ بھولتا تو نہیں ہے نا جی، مطلب آیت کا ظاہری لفظ مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے انہیں بلا دیا۔ تو اللہ کا ان کو بلانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے، رحمت سے ان کو دور کر دیا۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ این الجبارون الاولون الذین بنوا المدائن وحففوها بالحوائط، جنہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے اور قلعوں کے ارد گرد دیواریں بنائیں، بڑے بڑے دروازے بنائے، بڑے بڑے شہر تعمیر کیے۔ فرمایا این الجبارون، وہ جبار، وہ جابر لوگ، وہ ظالم لوگ کہاں گئے؟ کدھر گئے؟ قد ساروا تحت الصخرہ والاسار، وہ چٹان کے نیچے ہیں، وہ زمین کے نیچے ہیں، وہ مٹی کے نیچے ہیں۔ اور یہی حقیقت ہے انسان کی۔ ھذا کتاب اللہ لا تفنی عجائبہ، آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوگے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے خطبے میں کہ قرآن سے روشنی حاصل کرو۔ فاستضیئوا منہ لیوم الظلمہ، ظلمت تاریکی والے دن جب تاریکی ہوگی تو روشنی کہاں سے ملے گی؟ فرمایا قرآن کی روشنی تمہارے کام آئے گی، تو قرآن کی روشنی حاصل کرو۔ وانتصحوا بشفائہ وبیانہ، قرآن کی شفا سے اور قرآن کے بیان سے نصیحت حاصل کرو۔ قرآن کی شفا لو اور قرآن کا بیان حاصل کرو۔
ان اللہ عز وجل اثنا علی زکریا و اہل بیت، حضرت زکریا اور حضرت زکریا کے گھر والوں کی قرآن نے صفت بیان کی اور ان کی تعریف کی. کانوا یسارعون فی الخیرات، حضرت زکریا اور ان کے گھر والے کیا کرتے تھے؟ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے. اور وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور اللہ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی عبادت کرتے. دو خصوصیات کے ساتھ متصف ہو کر، ایک تو خصوصیت یہ تھی اللہ کی رحمت میں رغبت رکھتے تھے، یہ تھا کہ اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے رغبت رکھتے ہوئے، اور دوسرا اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے. ڈر اور امید، یہ دونوں چیزیں، رغبت اور رہب، دونوں چیزیں ان کے دلوں میں موجود تھی. اس طرح اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرتے تھے. لا خیر فی قول لا یراد بہ وجہ اللہ، فرماتے ہیں کہ جس قول میں اللہ کی رضا نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. ولا خیر فی مال لا ينفق فی سبیل اللہ، اور اس مال میں کوئی خیر نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا گیا. ولا خیر فی من یغلب جہلہ حلمہ، جس کی جہالت اس کے حلم پر غالب آ گئی اس میں بھی کوئی خیر نہیں ہے. ولا خیر فی من یخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور جو اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈر گیا اس میں بھی کوئی خیر نہیں. تو خیر کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں خیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں خیر ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عقیم وہ روایت کرتے ہیں، خاطبنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا فإنی اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کی گزارش کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ ان تخلطوا الرغبہ بالرہبہ، رغبت اور رہب دونوں کو آپس میں ملا کے رکھنا. اس طرح بھی خوف اور امید دونوں کو ملا کے رکھنا. ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت کی امید پر گناہ کرتے جاؤ، اللہ کی رحمت کی امید پر گناہ بھی، اللہ رحیم ہے بخش دے گا، اللہ تعالیٰ کریم ہے معاف کر دے گا، تو اس امید پر گناہ کرتے جاؤ، ایسا نہ کرو. اور اتنا بھی ڈرو نہ کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ، میرے گناہ اتنے اللہ تو معاف کرے گا ہی نہیں، میرے گناہ اتنے اللہ نے معاف مجھے کرنا ہی نہیں. نا امید بھی نہیں ہونا، امید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے خوف، یہ دونوں چیزیں فرمایا اس کو ملا کے رکھنا، اس کو علیحدہ علیحدہ نہ کرو. وَأَن تَجْمَعُوا الْإِلْحَافَ بِالْمَسْأَلَةِ، اللہ تعالیٰ سے مانگو تو خوب گڑ گڑا کے مانگو، اور یوں مانگو التجا کرتے، یا اللہ تو عطا فرما، میں نے لے کے ہی جانا ہے. جیسے سائل جو ہے وہ مانگتا ہے تو ایسے مانگتا ہے کہ وہ چھوڑے گا نہیں، تو جب آدمی دیکھتا ہے کہ یار میرا پیچھا نہیں چھڑے گا، کچھ نہ کچھ مینوں دینا ہی پینا ہے، تو آدمی کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ان تجمعوا الالحاف بالمسألہ، اللہ تعالیٰ سے مانگو، مانگتے جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاتے جاؤ، کبھی تو کھولے گا نا. کام ہمارا کیا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹاتے جانا، اس بارگاہ سے مانگتے جانا. فإن اللہ عز وجل اثنى علی زکریا وعلی اہل بیتی، حضرت زکریا کی سے متعلق وہی آیت مبارکہ آپ نے بیان فرمائی. پھر فرمایا اعلموا عباد اللہ انکم لتغدون وتروحون فی اجل قد غیب عنکم علمہ، اے اللہ کے بندو صبح و شام تمہاری دوڑ ہے، دوڑ اس مدت کی طرف ہے جس مدت کو چھپا دیا گیا ہے، جس وقت کو چھپا دیا گیا ہے، اس کا علم نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. بس وہ جب اجل آ جانی ہے بس پتہ چلنا ہے جی بندہ گیا. فرمایا اس کی طرف ہم دوڑے جا رہے ہیں، صبح و شام ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے اس مدت کی طرف جس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ہم سے ہماری جان، ہماری روح نکال لینی ہے، تو ہم صبح و شام بس اس کی طرف جا رہے ہیں. فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْقَضِيَ الْآجَالَ وَأَنْتُمْ فِي عَمَلِ اللَّهِ فَافْعَلُوا، میں اگر ایسا کر سکو کہ تم جب فرشتے آئیں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تو تم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہو، فرشتے اس طرح آئیں کہ تم اللہ کا حکم اپنا رہے ہو اور اس حکم پر عمل کر رہے ہو، ایسا کر لو، یہ کامیابی ہے. فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ إِلَّا بِاللَّهِ، فرمایا تم ایسا کر نہیں سکتے، ایسا کر نہیں سکتے مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ. ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اسی کے کرم کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی اطاعت کی توفیق مانگو. فَإِنَّ قَوْمًا جَعَلُوا آجَالَهُمْ لِغَيْرِهِمْ فَنَسُوا أَنفُسَهُمْ، کچھ لوگوں نے اپنی جو عمر تھی اس کو کسی دوسرے کاموں میں گزار دیا،
اوروں کے کاموں میں مصروف رہے، اپنا کام نہیں کیا جو کرنا تھا، اوروں کا کام کرتے رہے. فنسوا انفسہم، اپنے آپ کو بھول گئے. فنہاکم ان تکونوا امثالہم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جو لوگوں کے کام کرتے رہے، اپنا کام نہیں کیا. اور الوحا النجا، جلدی کرو، نیکی کے کاموں میں تاخیر نہ کرو، جلدی آگے بڑھو. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ خطبہ حضرت محمد بن ابراہیم بن حارث ان سے مروی ہے کہ ان ابا بکر صدیق خطب الناس فقال، حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد کیا فرمایا، ایاکم والفخر، فخر سے، تکبر سے، غرور سے، اکڑ سے بچنا. وما فخر من خلق من تراب، جس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اس میں کیا فخر ہے، جس کو مٹی سے بنایا گیا ہے اس کا کیا فخر ہے، اس کا کیا تکبر ہے، اس کا کیا بڑائی ہے. ثم الی التراب یعود، پھر اس کو مٹی میں ہی چلے جانا ہے، مٹی سے ہی پیدا کیا گیا، مٹی میں ہی چلے جانا ہے، تو پھر تکبر کس بات کا ہے، فخر اور اکڑ کس بات کی ہے. ثم یاکلہ الدود، اور پھر قبر میں جاؤ گے تو وہاں کیڑے کھائیں گے. مٹی سے پیدا کیے گئے، مٹی میں جائیں گے اور کیڑے کھائیں گے، تو میں اس میں فخر والی کون سی بات ہے. ثم هو اليوم حی وغدا میت، آج زندہ ہے کل مردہ ہوگا. فاعملوا یوما بیوم وساعتا بساعت، روزانہ نیکی کا کام کرو، ہر گھڑی نیکی کا کام کرو، نیک عمل کرو، اور مظلوم کی دعا سے، بد دعا سے بچو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بھی ہے، مظلوم سے کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی آہ، اس کی دعا اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. مظلوم کی جب بد دعا لگتی ہے تو پھر اللہ کریم سختی سے اس کی پکڑ فرماتا ہے. وعدوا انفسکم فی الموتى، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اپنے آپ کو مرے ہوئے لوگوں میں شمار کرو. یہ گویا کہ صوفیہ کرام جو ہمیں سکھاتے ہیں، وہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. تو مرنے سے پہلے مر جانا، یہ اصل میں انسان کو صوفیہ کرام نے سبق دیا ہے. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرما رہے ہیں، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. فَإِنَّ الْعَمَلَ كُلَّهُ بِالصَّبْرِ، عمل سارے کا سارا عمل جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان ابوبکر صدیق خطب الناس، حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا اور فحمد اللہ، واسنا اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ان اقیض الکیس التقوی، بہترین احتیاط جو ہے وہ تقوی ہے. دنیا کے معاملات میں ہم احتیاط کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے، ہماری چیز ضائع نہ ہو جائے، بہت ساری چیزوں میں ہم احتیاط کرتے ہیں. تو فرمایا بہترین احتیاط کیا ہے؟ تقوی. اور وہ احمق الحمق الفجور، اور فرمایا بدترین جو بے وقوفی ہے وہ فسق و فجور ہے، وہ گناہ کرنا ہے. ان الصدق الامانہ والکذب الخیانہ، جو سچائی ہے وہ امانت ہے، اس لیے امانت سمجھ کے سچ بولتے رہو، اور جھوٹ جو ہے وہ خیانت ہے، اس لیے احتیاط کرو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو خیانت کر رہے ہو. اس طرح آگے آپ نے فرمایا، من ظالم منہم احدا فقد احقر ذمۃ اللہ، جس نے بھی کسی انسان پر ظلم کیا اس نے اللہ کے ذمے کو حقیر سمجھا. کسی پر ظلم کیا وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی پر کوئی ظلم نہ کرے، اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی پر ظلم کیا اس نے اللہ کے ذمہ کو حقیر سمجھا. ومن ولیا من امور الناس شیئا فلم یؤتہم کتاب اللہ فعلیہ بہلۃ اللہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے امور کا جس کو بھی والی بنایا، لوگوں کی اس کو حکومت عطا کی، لوگوں پر حکمران بنایا، لوگوں کے اوپر اس کو ایک عہدہ دیا، اور اس نے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کیا اور کتاب اللہ کے مطابق نہ چلا، فعلیہ لعنت اللہ فعلیہ بہلۃ اللہ، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. یہ وہ چیدہ چیزیں تھیں جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہ نیک بندے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تربیت کی، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف کیسا تھا، ان کے دلوں میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی
کیسی لگن تھی، اور انہوں نے پھر اس سبق کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، وہ سبق انہوں نے کس خوبصورتی سے آگے لوگوں تک پہنچا دیا، اور یہ سبق ہوتا ہوتا ہم تک پہنچا۔ اور ہم جو اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ متعلق سمجھتے ہیں، خاص طور پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ہم ان کے مرید ہیں، ویسے بھی مرید ہی ہیں لیکن سلسلہ نقشبندیہ میں باقاعدہ مرید ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی ہے جو انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔